السلام علیکم ناظرین گرامی، بالآخر DGISPR اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے اور زمینی حقائق نے بھارت کو سچ بولنے پر مجبور کر دیا۔ DGISPR کا بھارتی وزیر خارجہ کے بیان پر رد عمل بھی جاری کر دیا۔ سشما سوراج نے کیا کہا تھا، جس کے بعد DGISPR نے کون سا بیان جاری کیا، جاننے سے پہلے چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ محترم ناظرین، بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بالاکوٹ میں بھارتی فضائی حملے میں پاکستانی شہری یا فوجی کوئی بھی جام حق نہیں ہوا۔ اس سے پہلے بھی بھارت لگاتار دعویٰ کرتا رہا تھا کہ بھارتی فضائیہ نے بالاکوٹ حملے میں جیش محمد کے کیمپ کو تباہ کیا اور 300 سے زائد مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک بھی کیا ہے۔ تاہم اب سشما سوراج نے اعتراف کیا ہے کہ بالاکوٹ حملے میں نہ ہی کوئی پاکستانی شہید ہوا ہے، نہ ہی فوجی، نہ ہی کوئی اور کیجویلٹی سامنے آئی ہے۔ یاد رہے کہ 14 فروری کو پلوامہ میں بھارتی فوج پر خودکش حملے کا الزام لگا کر پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی۔ 26 فروری کو پاکستان کے علاقے بالاکوٹ میں بھارتی جہازوں نے پے لوڈ کرنے کے بعد بھارت نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کے 300 سے زائد انتہا پسند مارے گئے ہیں، لیکن پاکستان نے ان تمام تر دعووں کی تردید کی۔ بالاکوٹ میں اس جگہ غیر ملکی صحافیوں، ملٹری اتاشیوں اور سفیروں کو لے جا کر جگہ کا معائنہ بھی کروایا۔ بھارتی بم جنگل میں ایسی جگہ گرے جہاں نہ کوئی شخص تھا، نہ ہی کوئی کیمپ موجود تھا۔ بھارت کا پاکستانی F-16 گرانے کا دعویٰ بھی جھوٹا نکلا، جس کے بعد بھارت نے ابتدائی طور پر اعتراف کیا ہے کہ بالاکوٹ میں کوئی پاکستانی ہلاک نہیں ہوا۔ اس حوالے سے DGISPR نے رد عمل دیتے ہوئے ٹویٹر پر بیان جاری کیا کہ زمینی حقائق نے بھارت کو سچ بولنے پر مجبور کیا۔ امید ہے کہ بھارت 2016 میں سرجیکل سٹرائیک اور پاک فضائیہ کی جانب سے 2 بھارتی جہاز گرائے جانے کے حوالے سے بھی سچ بولے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دیر آئے درست آئے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ DGISPR نے بھارت کو اس بات پر مجبور کیا ہے کہ وہ سچ بولے۔ DGISPR نے اپنی انتھک محنت کی بدولت ہی مختلف قسم کے جو بیانات جاری کیے ہیں اور جس طرح سے پاکستان فوج کا موقف پوری دنیا کے سامنے رکھا ہے، شاید کوئی اور نہیں رکھ سکتا۔ یہی ایک رسپانسیبل بندے کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ ساتھ اپنی افواج پاکستان کو بھی ڈیفینڈ کرتا ہے۔ اور بالآخر DGISPR میجر جنرل آصف غفور اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور بھارت کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ سچ بولے، جس کا اعتراف سشما سوراج نے بھی کیا اپنی پریس کانفرنس میں۔ ناظرین، میجر جنرل آصف غفور وہ شخص ہے جو مختلف قسم کے سفیروں کو، ملٹری اتاشیوں کو اور دیگر انٹرنیشنل میڈیا ممبرانز کو اس جگہ تک لے کر گئے تھے، خود چل کر، جہاں یہ تمام تر بھارت نے ڈرامہ رچایا تھا۔ اللہ پاک ہماری افواج پاکستان کو ہمیشہ زندہ اور سلامت رکھے، آمین۔